قیامت کے قریب میری اولاد میں میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام سے مشابہ ہوگا، یعنی محمد، اور اسے پورا زمانہ امام مہدی کے نام سے یاد کرے گا، اور وہ پوری دنیا میں، کائنات میں اسلام کو غالب لا کر رہیں گے۔ اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر آج بھی باحیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا۔ امام مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ یہ کون سا علاقہ ہوگا، اس کے متعلق حدیثیں ہیں۔ حضرت امام مہدی کا جو ظہور ہے، یہ کب پیدا ہوں گے یہ نہیں معلوم، ظاہر ہوں گے، پیدا ہو چکے ہوں گے، آج بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے۔ جب ان کی عمر پاک 30-40 سال کے آس پاس ہوگی، اور یہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرے گا، حملہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی دعا کریں گے۔ آپ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اس آئے ہوئے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ لوگ اسی دن پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر خانہ کعبہ کے سامنے بیعت کریں گے۔ اب یہاں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ سب مہدی مہدی کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑیں گے، بلکہ ان کے جانی دشمن بن جائیں گے وہاں کچھ لوگ جو ان کو قتل کرنے کی یا ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام مہدی اپنے متبعین کو لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے۔ اب ملک شام وہ ہے جس زمین کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حشر کی زمین ہے، یہ حشر کی زمین ہے، سارے لوگ ہانکتے ہوئے ادھر ہی لے جائے جائیں گے۔ آج شام سے سب بھاگ رہے ہیں، بمباری ہو رہی، لیکن میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سب ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے ہوں گے، سب جمع ہو رہے ہوں گے، ملک شام جمع ہو رہے ہوں گے، اور وہاں امام مہدی پہنچیں گے، اور وہاں آپ کی خلافت قائم ہوگی، اور عدل و انصاف اس قدر ہوگا کہ پھر وہ زمانہ آئے گا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چل رہے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا، اتنا امن قائم ہوگا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ اب امام مہدی کی امامت کے دوران وہ فجر کا وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، قائم ہونے والی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے اتریں گے جیسے ان کے جسم پر نہائے ہوئے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ آپ کو حضرت امام مہدی پہچانیں گے اور آپ کو لا کر کے مصلی کی طرف بڑھائیں گے۔ نبی اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، قرآن پاک میں جن کے تذکرے ہیں، وہ کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا، اتنا امن قائم ہوگا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ اب امام مہدی کی امامت کے دوران وہ فجر کا وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، قائم ہونے والی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے اتریں گے جیسے ان کے جسم پر نہائے ہوئے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ آپ کو حضرت امام مہدی پہچانیں گے اور آپ کو لا کر کے مصلی کی طرف بڑھائیں گے۔ نبی اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، قرآن پاک میں جن کے تذکرے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو، وہ عیسیٰ آئیں گے۔ اب وہ نبی جب امام مہدی ان کو آگے بڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اور کیا فرمائیں گے؟ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ مصلی امامت امت محمدیہ کا حق ہے، آپ امت مصطفیٰ ہیں، آپ امامت کریں، ہم مقتدی بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے سارے انبیاء، یہ تو معلوم ہے، لیکن رسول کی ایک امتی کے مقتدی بھی عیسیٰ علیہ السلام بن رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں نبوت کا درجہ گھٹانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں امت مصطفیٰ کی فضیلت بتانا ہے۔ امام مہدی کی امامت ہوگی، اس کے بعد پھر جو دنیا میں حالات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ دجال آ چکا ہوگا، اور دجال اپنے فتنے پھیلا رہا ہوگا، اور اب دجال کو کون مارے گا، کون ختم کرے گا؟ سارے لوگ پریشان ہو چکے ہوں گے، قتل عام کر رہا ہوگا لوگوں کو، ایمان والوں کا، جو اسے خدا کہے اسے چھوڑ دے، اور جو اسے خدا نہ مانے اسے دونوں پیر پکڑ کر چیر دے، یا گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے، ظلم و ستم کی حد کر دے گا۔ کچھ لوگ ڈر کر کے کفر کر دیں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور کچھ ایمان پر قائم رہیں گے، لیکن یہ زمانہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک خوشبو جائے گی یا ہوا انہیں مس کر کے نکل رہی ہوگی، تو وہ ہوا دجال کو جیسے لگے گی وہ پگھلتا جائے گا، جیسے موم آگ کی گرمی سے پگھلتا ہے، دجال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دوری کی ہوا سے ہی پگھل رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ مقام لد ایک جگہ ہے، اسرائیل میں ہے وہ آج، اور دنیا کا بڑا ایئرپورٹ انہوں نے وہاں پر بنایا ہے، مقام لد کا ایئرپورٹ بھی بنا ہوا ہے، اور حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پہ اس کو اپنے تیر سے نشانہ بنائیں گے اور قتل کر دیں گے، اور امت مصطفیٰ کا یہ آخری فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی آیت جو میں نے تلاوت کیا،
اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، اس لیے کہ اس رسول کا دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے۔ اب یہ دین غالب آئے گا دجال کے خاتمے کے بعد امام مہدی کے ہاتھوں سے۔ ہر ملک یا ہر سلطنت جہاں کہیں تخت ہوگا وہاں پرچم صرف اسلام کا لہرا رہا ہوگا۔ وہ زمانہ آئے گا، وہ غالب ہو کر رہے گا دین۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر کسی اور کو پھر اللہ غلبہ نہیں دے گا۔ یہ زمانہ بھی کافی سال تک چلے گا، لیکن اس غلبہ اسلام سے پہلے کیا کیا ہونا ہے وہ بھی تو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ آج کے وہی حالات ہیں جو مجھے اس گفتگو پر آمادہ کر رہے ہیں۔ میں نے بات تو کہہ دی آپ کو، حدیث کی روشنی میں بتا دیا کہ اسلام غالب آئے گا پوری کائنات پر دجال کے خاتمے کے بعد اور امام مہدی کے ہاتھوں سے۔ اب یہ دو بڑی نشانیاں حضور نے فرمائی، ایک تو حضور کی آل میں سادات میں امام مہدی پیدا ہوں گے، دوسرے کہ دجال آئے گا۔ یہ دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کیا اس سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں کہ دجال آنے والا ہے؟ میرے عزیزو، ہم سے زیادہ نشانیاں یہودی پڑھ کر کے انتظار میں، عیسائی پڑھ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دجال کے دشمنوں میں ہم ہیں اور عیسائی ہیں۔ وہ دجال کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں عیسائی، وہ اینٹی کرسٹ ہے، عیسائیوں کا بھی وہ دشمن ہے، لیکن یہودی اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نجات دلانے والا، ہمیں پوری دنیا میں غالب کرنے والا۔ جیسے آج ہم حدیث پاک پڑھ کر کے کہہ رہے ہیں امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا، یہودی یہ کہتے ہیں لوسیفر آئے گا یا دجال آئے گا جس کو وہ مسیحا کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کو نجات دلائے گا سارے ظلموں سے اور پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ اور اس لیے دجال کے آنے سے پہلے جو جو نشانیاں ہونی ہیں یہ یہودی خود کر کے دکھا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ بڑی مقدس کتابوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ دیکھنا دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک بڑی علامت یہ ظاہر ہوگی کہ دنیا حق کو باطل بنا کر پیش کرے گی اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گی۔ یہ ہے آج سچ کو جھوٹ میں تبدیل کر کے دکھا دیا جائے، شعبدہ بازی، اور اچھے خاصے لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو جھوٹ سمجھنے لگ جائیں، یعنی سچ کو جھوٹ بنانا اور جھوٹ بات کو سچ سمجھانا۔ یہ اس کام میں اگر سب سے زیادہ مہارت کسی کو ہے تو یہ دجالی میڈیا کو ہے۔ میڈیا آج دجال کے آنے کے راستے ہموار کر رہی ہے، اور خود عالمی میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کی میڈیا اس میں ملوث ہے۔ ذہنوں کو ڈائیورٹ کر دینا، اصل مدے سے بھٹکا دینا، یہ کام کون کر رہا ہے آج سب سے زیادہ؟ میڈیا کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، سچ بات کو جھوٹ بنا کر پیش کرنا یہ دجال کے آنے سے پہلے ہوگا اور کثرت سے ہوگا، کثرت سے ہوگا۔ یوں سمجھ لیں ایک پرہیزگار متقی شخص کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے 100 لوگ بولیں گے یہ چور ہے، چور ہے، چور ہے، اور دنیا سمجھنے لگے گی کہ ہاں شاید چور ہے، دنیا سمجھنے لگ جائے گی۔ یعنی تقریباً 90% لوگ ان کی باتوں پر یقین کرنے لگ جائیں گے کہ شاید یہ چور ہے، شاید یہ چور ہے۔ اور اسی طرح کسی ظالم منحوس چور کو لا کر کے وہ کھڑا کریں گے اور کہیں گے یہ پرہیزگار ہے، یہ پرہیزگار ہے، پرہیزگار ہے، اور دنیا اس کو پرہیزگار سمجھنے لگ جائے گی۔ کیا یہ دونوں چیزیں آج کرنے کے لیے پوری سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، نیوز چینل نہیں ملوث ہیں اس میں؟ چوروں کو حکومت پر بٹھا کر کے ان کی فضیلت بیان کرنا ہندوستان سے زیادہ ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ سب سے زیادہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے جو پورے کے پورے ملک کو گبن کر کے بیٹھے، اسے مسیحا اور اسے لوگوں کا ایسا بے کسوں کا کس جس کو کہا جائے ایسا بنا کر پیش کرنا، یہ میڈیا کا رول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، پورے ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا جائے گا اور تقریباً یہ جادو کی طرح اثر کر جائے گا لوگوں پر۔ مثال کے طور پر ایک جادوگر کسی محلے میں آتا ہے، شعبدہ بازی دکھاتا ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا سڑکوں پر ہی کھڑے ہو جاتے تھے سانپ کا کھیل دکھانے والے، یا کسی بچے کو لٹا کر چادر اڑا کر اس کی گردن الگ کر کے دکھانے والے، یہ شعبدہ بازی ہوتی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لوگ گھیرا ڈال کر دیکھتے تو ہیں، اس میں 90% لوگ صحیح سمجھ لیتے تھے، جبکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ بہت ساری چیزیں اتنے شارپ طریقے سے وہ جادوگر کر کے دکھاتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اسی مجمع میں 5 یا 10% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کے ان کاموں پر یقین نہیں کرتے۔ ہے ہر زمانے میں جہاں پر بھی جو جادو دکھا رہا ہے اس کے مجمع میں پورے 100% لوگ یقین کرنے والے نہیں ہوتے، چند لوگوں کے دلوں میں شک ہوتا ہے کچھ تو اس نے گڑبڑ کیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل سلیم ہوتی ہے اور دل پاک ہوتا ہے، ان کے اوپر جلدی جادو اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج کے زمانے میں یہ جو دجالی نظام قائم ہے اس کا اثر بھی بھولے بھالے لوگوں میں تقریباً ہو جاتا ہے، لیکن سلیم فطرت والے جو عقل سلیم رکھتے ہیں ان پر ان کا جادو اثر نہیں کرے گا۔
اب آپ سب کو میں پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں، اپنے ذہن کو اپنے عقل کو سلیم بنا کر کے رکھو. یہ کیسے رہے گا؟ اللہ کی باتوں پر یقین رکھو، اور اس کے علاوہ جو بھی کہے گا، اللہ اس کے رسول کے علاوہ جو بھی کہے گا وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، مگر میرے مولا کے قول میں جھوٹ کی طرف شائبہ بھی نہیں، سچ ہی. آپ کو عام لوگ ہیں، آپ مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک گفتگو کر رہا ہوں. سنیے. ایک اسکول کا ٹیچر بلیک بورڈ پر کارٹون بناتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی شکایت بھی ہوتی رہی لیکن وہ باز نہیں آیا، اور اسی علاقے کا کوئی ایک نوجوان اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے جا کر کے اس کا سر قلم کر دیا. یہ ہے، معلوم ہے آپ، یہ رپورٹ ہے، آپ کو معلوم ہے. اس نے سر قلم کر دیا. وہ اس کا اپنا پرسنلی معاملہ تھا، عبداللہ شیشانی جو بھی ہے. اب اس کو کیا چھوڑ دیا؟ لوگوں نے چھوڑ دیا عبداللہ کو، بلکہ اسی وقت گولیوں سے بھون دیا فرانس کی پولیس نے، ختم کر دیا. دونوں ختم ہو گئے، جن کے دونوں کے معاملات تھے وہ چلے گئے. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، تمہارے نزدیک عبداللہ شیشانی ٹیررسٹ ہے، یعنی اس نے سر قلم کیا اس لیے یہ ٹیررسٹ ہے. ہمارے نزدیک رسول کا خاکہ بنانے والا سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے. ظاہر سی بات ہے. اب فیصلہ یہی ہوگا، تمہارے نظر میں جو ٹیررسٹ تھا اس نے اس کو قتل کیا جو ہمارے نظر میں ٹیررسٹ تھا. بہرحال یہ معاملہ ہو گیا یا ختم ہو گئی بات. لیکن میرے عزیزو، اس واقعے کے بعد فرانس کی حکومت کو کسی ایک کی طرفداری کر کے گورنمنٹ بلڈنگوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے لگانے کا کیا مقصد تھا؟ حکومت کسی ایک ویکتی کے، ایک پرسنل شخص کی حمایت کرتے ہوئے اور گورنمنٹ کی بلڈنگ پر بڑی سائز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر لگا رہی ہے، یعنی کارٹون بنا کر کے. کارٹون در حقیقت یہ گالی کی صورت ہے. آدمی صاف گالی نہیں دے سکتا تو اس کی صورت بگاڑ کر کے کہیں لکھ دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا. اب پوری دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو غصہ ہے میرے عزیزو، یہ قتل جو ہو چکا تھا وہ 8 دن پہلے ہو گیا، 10 دن پہلے ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. اس قتل پر کسی نے احتجاج نہیں کیا، کہیں ہے کسی پروٹیسٹ نہیں ہوا. پوری دنیا بھر کے مسلمان جو راستوں پر آئے یا پروٹیسٹ کیے، کس کے متعلق؟ فرانس کی حکومت نے جو یہ غلطی کی ہے، اپنی عمارتوں پر، گورنمنٹ کی بلڈنگوں پر جو رسول پاک کے خاکے لگائے، اس کے خلاف پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کو غصہ ہے اور سب آئے. یہ بات صاف صاف میں بتا رہا ہوں آپ کو. سنیے، آپ کا میرا غصہ بھی کس پر ہے؟ دیکھیں، ٹیچر کا معاملہ ختم ہو گیا، اس نے کیا تھا، سامنے والے نے مار دیا، وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہاں ختم ہو گئی چیز. اور جس نے قتل کیا اس کو بھی تم لوگوں نے نہیں چھوڑا، وہ بھی اس کو بھی گولیوں سے مار دیا، معاملہ ختم. لیکن ایک گورنمنٹ کا بلڈنگ پر اس طرح سے تصویریں لگانا، یہ در حقیقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑنا تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر ضرب لگانا تھا. اب ہم پروٹیسٹ کیے، آپ پروٹیسٹ کیے، ہم نے کہا، لیکن ہندوستان میں آنے کے بعد اب دجالی نظام کی جو میڈیا ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ پورے بحث کو ڈائیورٹ کرتی ہے، پورے مدے کو ڈائیورٹ کرتی ہے. یہ سارے جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، نیوز والے اسے کیا دکھا رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ نیوز والے یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایک ٹیررسٹ کی حمایت میں اتنے مسلمان ہندوستان کی سڑکوں پر آ گئے، یعنی عبداللہ شیشانی نے جو قتل کیا ٹیچر کا، اس کی حمایت میں یہ سارے لوگ کھڑے ہیں اور پورے ڈیبیٹ اسی پر چل رہا ہے. کیا آپ لوگ ہندوستان میں رہ کر کے ایک قتل کی حمایت کرتے ہیں؟ ایک قتل کی حمایت کرتے ہیں؟ ہم نے کہاں یہ قتل کے متعلق پروٹیسٹ کیا ہے؟ بتاؤ ذرا سے. اس عبداللہ نامی لڑکے کا کسی ایک کے ہاتھ میں بینر آیا پوری دنیا میں کہیں پر کہ اس کے قتل کی حمایت میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے؟ میرے عزیزو، پورے مدے کو ڈائیورٹ کرنا یہ میڈیا کا کام ہے، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ قتل کے متعلق نہیں، بلکہ وہ فرانس کی گورنمنٹ کی حرکتوں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی چھپ کر کے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. بالله عليك رد الصفقة راح تبدي هسه يا رجل. شنو؟ لحد هسه تستخدم حساب تجريبي على اكسبورت اوبشن؟ اي ماشي. يا الله. دے رہے ہیں زید بن ارقم کے گھر. تو اسی وقت حضرت سعد بن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیے بغیر کسی چونچرا کے، نہ کوئی سوالات، نہ کوئی دلائل، کسی طرح کی کوئی آرگیومنٹ نہیں. جس وقت آپ ایمان لائے تھے اس وقت آپ کی عمر 17 سال کی تھی، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس زمانے کو آپ سوچیں، شروعاتی اسلام ہے یہ، اور کہا گیا ہے اس وقت تقریباً 20 یا 25 لوگ ہی ایمان لائے ہوئے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ 7ویں نمبر پر تھے. بہرحال سابقون الاولون میں تھے، لیکن آپ نے ہر زمانہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی اسلام کا، مکہ والوں کا مارنا توڑنا،
غریب صحابہ کو تکلیفیں دینا، وہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ سعد بن ابی وقاص وہ تنہا صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا 3 سال تک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، ان کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوتا ہے، اس وقت مکہ والوں نے سب خاندانوں نے مل کر کے یہ طے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہوگی، کھانا پینا آنا جانا سب چیزیں بند کر دی جائیں گی۔ اور شعب ابی طالب پہاڑیوں کے بیچ میں، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ایک درہ تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو محصور کر دیا گیا تھا، گھیر دیا گیا تھا، ان تک کوئی بھی کھانے پینے کی چیز پہنچنے نہیں دی جاتی تھی۔ اب 2 سال گزر گئے تھے، کوئی چیز کھانے پینے کی نہ ہو۔ اس وقت تو خاندان رسول کا بائیکاٹ تھا، لیکن سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ جتنے، لیکن اس بائیکاٹ میں وہ اپنے آپ کو شامل کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے خود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک بار یہ مدینے پہنچے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، تو ان کا وہاں پر ایک مشرک بھائی بھی تھا، تو سعد بن ابی وقاص کو مدینے کی کھجوریں پیش کی، جب مدینے کا نام یثرب تھا تو آپ نے وہ ہٹا دیا، کہا کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتوں پر دن گزار رہے ہوں اور ان کا خادم یہاں مدینے کی کھجوریں کھائیں، ہاں پتے اگر تم پیش کر سکتے ہو تو میں وہ کھاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعزاز میں جب تک وہ بائیکاٹ چلتا رہا مکہ والوں کا، آپ بھی کھاتے نہیں تھے۔ ایک دن کی بات بتاتے ہیں کہ رات کو آپ کا پاؤں کسی نرم چیز پر پڑ گیا، تو آپ نے یہ سوچا کہ نرم کوئی کھجور مل گئی ہے، وہی پہاڑیوں کے بیچ والا راستہ جہاں آپ بائیکاٹ کے دن گزار رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہتے وہ اٹھا کر کے جلدی سے کھا رہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز ہاتھ میں آئی، پتہ چلا کہ وہ کچی چمڑی تھی، وہ ایک چمڑا تھا، اور وہی کھا کر کے آپ نے دن رات گزار لیے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوا کہ چمڑے کو ابال کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا، اس کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ کریں یہ سوشل بائیکاٹ کو مکہ والوں نے خود ہی دیکھ کر کے، ان میں کے کچھ نوجوانوں نے دیکھ کر کے ختم کرنے پر ایک پروٹیسٹ کیا تھا، احتجاج کیا تھا بڑے لوگوں کے خلاف، کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے درمیان جو سب سے افضل خاندان ہے وہ قریش ہے، اور قریش خاندان کا ہم اس طرح سے بائیکاٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ انسانیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ بائیکاٹ کو ختم کیا، کعبہ شریف کے پاس جو ایگریمنٹ لکھ کر کے یہ لوگ لگاتے تھے وہ سب کو ان نوجوانوں نے پھاڑ کر ختم کیا۔ تو اس دوران سعد بن ابی وقاص ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے، یہاں تک کہ جب کبھی حضور سفر پر ہوتے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہرے داری کی ضرورت ہوتی تو کوئی نہیں، سب سے پہلے سعد بن ابی وقاص حضور کے پاس نظر آتے تھے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے کہا کہ کوئی آج کی رات پہرا دے دے، مدینے میں کفار کے حملے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو حضور اپنی بیویوں سے ذکر کر رہے ہیں، اسی اثنا میں اسلحے کی آواز آئی، تلوار کے ہلنے کی آواز آئی، تو دروازے کے باہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے تلوار کی آواز جس کی آ رہی تھی، کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام سعد بن ابی وقاص ہے۔ حضور نے ادھر یاد فرمایا، ادھر وہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہرے داری اس طرح سے کیا کرتے تھے، اور آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، مدینہ طیبہ پہلے جا چکے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسے خاص خادموں میں رہے، لیکن ان کے گھر کا معاملہ بڑا الگ تھا۔ جب یہ ایمان لائے تو ان کی ماں بڑی کٹر کافرہ اور مشرکہ، وہ نہیں چاہتی تھی۔ جیسے ہی ماں کو پتہ چلا کہ سعد بن ابی وقاص یہ ایمان لائے ہیں تو اپنے دوسرے بیٹوں سے کہتی ہے سعد سے کہہ دو کہ وہ دین چھوڑ دے یا پھر اس کی ماں کھانا پانی بند کر دے گی۔ ان کی ماں ایک دن پورا کھانا پانی سب بند کر دی۔ دوسرا دن بھی آیا، سعد بن ابی وقاص اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے، لیکن ماں بھوکی پورا دن گزار دی۔ دوسرے دن بھی ماں کو سمجھاتے رہے، لیکن ماں ڈھیٹ تھی، کہنے لگی یا تو وہ دین چھوڑ یا تو پھر مجھے اپنا لے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اس کشمکش میں تھا کہ آخر کیا کروں۔ تیسرا دن آ گیا اور ماں کھانے کو تیار نہیں، وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے ساتھ رہنا ہو تو وہ دین چھوڑ دے۔ سعد بن ابی وقاص بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا اور پھر آنا۔ ماں نے آخر میں ایک جملہ کہا، سعد میں نے سنا ہے تمہارا دین تو وہ ہے جس میں کہا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، تو سن میں ماں ہوں تیری اور تو میرے ساتھ حسن سلوک کر، جو میں کہہ رہی ہوں وہ مان لے، اسی میں میری رضا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یہ مسئلہ تو حضور سے پوچھنا پڑے گا۔
میں تمہارے ساتھ حسن سلوک میں ساری چیزیں کروں گا، لیکن بات ماننے کی جہاں تک بات ہے یہ حضور سے پوچھتا ہوں، کیا ہر بات ماننی چاہیے؟ تو ماں کی محبت، ماں کا احترام اپنی جگہ اور ادب ساری چیزیں ویسی تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دین چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فجر کا وقت تھا، یہی طلب لے کر کے کہ میری ماں کا مسئلہ تو کچھ حل ہو جائے۔ تو اس وقت نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ جبرائیل امین آیتیں لے کر اتر آئے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ ماں باپ شرک کرنے پر تم کو ابھاریں فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی پیروی مت کرو۔ حکم آ گیا، اگر وہ شرک کرانا چاہتے ہیں ماں باپ تو پھر تم ان کی بات نہ مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ آیت آئی، حضرت سعد بن ابی وقاص آیت سنتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے گھر کے لیے آئی، یہی مسئلہ لے کر کے آیا تھا۔ تو پھر فوراً گئے اور اپنی ماں سے کہا اب تمہارے لیے میں حکم لے کر کے آیا، قرآن کی آیت آ گئی، حسن سلوک جو ہے وہ کرتا رہوں گا، لیکن شرک تمہارے ذریعے سے اگر کروانا ہے تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ وہ صحابہ تھے، ماں باپ رشتہ داریاں سب ایک جگہ پر، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ایمان کی کیفیت تھی ان کی، اس کو کوئی ہلا بھی نہیں پاتا تھا۔ پھر ماں نے اپنا روزہ توڑ دیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم پہلو میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ کیا کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ؟ کیا کہیں گے ہم؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، جس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ہم دل و جان سے کہتے ہیں، ساری کائنات کہتی ہے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا، جنگ کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص تیر انداز تھے اور تیر چلانے میں ماہر تھے۔ تو جنگ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، کہا یا رسول اللہ اجازت، میں صفوں کو چیرنے جا رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کی تیر کو ہاتھ لگایا اور کہا ارمی یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ واحد صحابی ہیں، ایک ہی صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ کیسا شرف پایا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو کہہ رہے ہوں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اور یہ فضیلت تو ہے ہی، اس کے علاوہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں 5ویں نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ 4 تو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ ان کے بعد 5ویں نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ اور یہ فضیلتیں اتنی نہیں، آپ اگر تاریخ پڑھیں اسلامی خلافت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جو لوگ کینڈیڈیٹ تھے خلافت کے، حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کے وقت، ان امیدواروں میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ سارے صحابہ 6 لوگوں کو جو منتخب کیا تھا حضرت عمر نے کہ 6 لوگ مل کر کے خلیفہ بنائیں، وہ مجلس شورا بنائی تھی، ان 6 لوگوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ اور اس وقت یہ بھی بات چل رہی تھی کہ سعد بن ابی وقاص تیسرے خلیفہ بنیں گے، لیکن انہوں نے خود دستبرداری کر لی اور اپنی طرف سے وہ دوسرے کے حق میں ووٹنگ کر دی۔ اور اس رات حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کے دوست حضرت عبداللہ بن جہش مصلی پر بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دونوں کہ بھائی تم دعا کرو میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا تم آمین کہو۔ اور دونوں دعائیں کیا کر رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص کا شوق دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں اے رب العالمین، کل میدان جنگ میں مجھے اترنا پڑے اور دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو جائے تو میری یہ تمنا ہے کہ سب سے بڑے دشمن سے میرا مقابلہ ہو جائے، سب سے بڑے پہلوان سے، اور اس کو میں کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے، اور پھر اس کو گرا کر اس کے سینے پر کھڑا ہو جاؤں اور تیری کبریائی بلند کروں۔ ناس كتير بعتوا لي وقالوا لي يا حمدي احنا خايفين نعمل صفقات لاننا ما بنقدرش نحلل السوق ولا بنقدر نستخدم المؤشرات اللي موجوده في منصه بوكيت بروك، وعلشان كده ما بيقدروش يعملوا صفقات بيع او شراء في المنصه لانهم بيبقوا خايفين. دعا تھی ان کی، حضرت عبداللہ بن جہش آمین 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 کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد جب ان کی ہو گئی تو عبداللہ بن جہش کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں۔ اب وہ دعا کرنے لگے
اے رب العالمین کل میدان جنگ میں مجھے اترنا ہوا، تیرے نبی کے دشمنوں سے مقابلہ ہوا، تو میری تمنا یہ ہے کہ مارتے مارتے دشمنوں میں گر جاؤں، اور تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں لوگ مجھے کبھی دائیں سے ماریں، کبھی بائیں سے ماریں، کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے، یہاں تک کہ مجھے ختم کر دیں، پھر میرے جسم کا ہر حصہ تیری کبریائی بلند کرے، میرے جسم کا ہر حصہ تیری پاکی بیان کرے۔ ان کی دعا یہ تھی، ان کی دعا یہ تھی، دونوں ایک دوسرے کی دعا پر آمین بھی کہتے تھے۔ دوسری صبح آئی، احد کے میدان میں پہنچے، جنگ تو گھماسان کی ہوئی، مشرکین میدان چھوڑ کر پہلے بھاگ چکے تھے، لیکن اچانک شام کے وقت جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ خالد بن ولید کے حملے کی وجہ سے یہ جنگ جو جیتی ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اس وقت صحابہ کرام آزمائش میں آ گئے تھے، کیونکہ وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، بھاگے ہوئے کافر بھی آ گئے اور پیچھے سے 200 گھڑ سواروں نے بھی حملہ کر دیا خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں۔ تو اچانک یہ حملہ ایسا ہوا کہ صحابہ جتنے بیچ میں میدان میں موجود تھے، کئی لوگوں کے وہاں پر آزمائش کے اوقات آ گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ۔ وہ اسی جنگ میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا، وہی جنگ ہے جس میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید کیے گئے تھے۔ وہ جنگ بڑی آزمائش کی تھی۔ شام کا وقت ہوا تو اب ساری لاشیں جمع کی جا رہی تھیں، تو اس وقت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے شدت سے یہ خواہش تھی کہ میرے یار، میرے گہرے دوست عبداللہ بن جہش کا کیا حال ہوا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے عبداللہ بن جہش کو دیکھا تھا؟ تو دیکھنے والوں نے بتا دیا کہ ہاں، ہم نے عبداللہ بن جہش کو دیوانہ وار لڑتے ہوئے دیکھا اور وہ صفوں میں گھستے گھستے چلے گئے، ہم نے تو ان کو آخر وقت اس حال میں دیکھا کہ ان کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے شہید کر دیا تو میں اپنے دوست کی لاش تو دیکھ لوں، شہید کی لاش میں دیکھوں، میرے گہرے یار کی لاش کو۔ قریب گئے تو لوگوں نے بتایا کہ ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور کفار و مشرکین نے ان کے گوشت کو ہار بنا کر رسی میں پیرویا تھا۔ اور اس کے بعد ان کے سر کے پاس پہنچے جو ٹکڑوں میں تھا، حضرت عبداللہ بن جہش کو پہچان لیا۔ سعد بن ابی وقاص قریب بیٹھتے ہیں، یہ بہت تاریخی جملہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے سر کو ملتے ہوئے کہتے ہیں اے عبداللہ، کل تو نے بھی دعا کی تھی، میں نے بھی دعا کی تھی، اور دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص میدان جنگ میں ایک ایسے پہلوان کے سامنے آ گئے تھے جو مکہ کا بڑا پہلوان تھا، اور اس کے ساتھ ایسا لڑے کہ سارے لوگ دیکھتے رہ گئے۔ سعد بن ابی وقاص کبھی اس کو دائیں سے مارتے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ اس بڑے نامور پہلوان کو گرا کر اس کے سینے پر کھڑے ہو گئے اور پھر اللہ اکبر کا اعلان کیا تھا۔ ان کی دعا بھی قبول ہوئی تھی۔ اور ادھر عبداللہ بن جہش لڑتے 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 شہید ہوئے۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے وہی کیفیت بتائی جو انہوں نے دعا میں خواہش کی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن جہش کو لوگ دائیں سے مار رہے تھے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، مارتے مارتے ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اے میرے بھائی عبداللہ، تو نے بھی دعا کی، میں نے بھی دعا کی، میں بڑے پہلوان سے مقابلے کی دعا کی، اللہ نے میری دعا بھی قبول کی، لیکن تم لڑتے لڑتے شہید ہونے کی دعا کی، اللہ تمہاری بھی قبول کیا، لیکن قسم خدا کی اے عبداللہ، میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے، اس لیے کہ دشمن کو مارنے کا مزہ اور ہے، محبت مصطفیٰ میں مر جانے کا مزہ اور ہے۔ تم وہ شہادت پائے ہو، یعنی خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے آپ کو پیش کرتے تھے ایسے جیسے پروانہ شمع کے سامنے خود کو پیش کرتا ہے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تیرے نام پہ مردان عرب۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ہر غزوے میں شریک رہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر غزوے میں سعد بن ابی وقاص شریک رہے، عشر مبشرہ میں سے۔ اور اس کے بعد سنیے ایک ان کی زندگی کا بہت ہی الگ پہلو، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت عبرت کی بات ہے۔ میں کبھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو ڈھیروں صبر آتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کوفہ کے گورنر مقرر کیے گئے تھے، اور کوفہ میں جو جامع مسجد تھی آپ وہاں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے امام سے۔ کوفہ والے ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ تاریخ ہے یہ، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی خلافت، زمانہ فاروقی میں ایک بار کوفہ سے شکایت آئی ہے، توجہ چاہتا ہوں، حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں شکایت آئی ہے کوفہ میں سے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے گورنر بنایا جس کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور وہ کس کے بارے میں شکایت تھی؟ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے اس صحابی رسول کی شکایت ہوئی ہے، اس امام کی شکایت ہوئی ہے۔
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان، ہم جیسے لوگوں کی کیا اوقات ہے۔ اس صحابی رسول کے خلاف فتنہ پرور لوگوں نے شکایت امیر المومنین کے پاس کی، اور ایسا نہیں کہ باتیں اڑتی چلی گئیں۔ وہ امیر المومنین کون ہے؟ جن کے رعب سے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے ہوں، وہ تہ تک پہنچنے والے۔ پھر کچھ لوگوں کو صحابہ کو بھیجا، اور اس کے بعد پہلے تو سعد ابن ابی وقاص کو بلوایا۔ جب وہ مدینے آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ سعد، آپ کے بارے میں شکایت آئی ہے، کیا آپ لوگوں کو نماز صحیح نہیں پڑھاتے؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا، امیر المومنین عمر ابن خطاب، میں وہی نماز پڑھاتا ہوں جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا دیکھا۔ اور حد تو یہ ہے، سعد ابن ابی وقاص اس وقت اسلام لائے ہوئے ہیں جب ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ جنہوں نے نماز کو فرض ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی امامت پہ شک ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا، مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ رسول اللہ کے طریقے پر ہی قائم ہیں۔ آپ کو واپس بھیج دیا گیا، آپ جائیں۔ پھر دو صحابہ کو تحقیق کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عمر تو یوں ہی چھوڑنے والے نہیں تھے کسی بھی بات کو۔ دو صحابہ کو تحقیق کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ صحابہ آئے، کوفہ کی کئی مساجد میں جو ادھر ادھر تھی سب جگہ پوچھا، سعد ابن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ سبوں نے تعریف کی۔ رسول اللہ کے صحابی، عشرہ مبشرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعتماد ہے، حضور کا بھروسہ ہے، سب نے تعریف کی۔ ایک مسجد تھی، اس مسجد میں ایک شخص کو دیکھا، دو صحابہ مدینے سے آئے ہیں، اس شخص کا نام غالباً اسامہ ایسا کچھ تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ تحقیق کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے، اس نے کہا اگر سچ بات جاننا چاہتے ہو تو میں بتاتا ہوں۔ تو اس نے بلایا اور کہا، حقیقت میں سعد ابن ابی وقاص عشاء کی نماز ایسے پڑھاتے ہیں، ویسے پڑھاتے ہیں، ان کے معاملات ایسے ہیں، نہ وہ جہادوں میں شریک ہوتے ہیں خود، جبکہ سعد ابن ابی وقاص کی عمر اس وقت کافی ہو چکی۔ اس وقت وہ کہتا ہے وہ جہاد میں خود شریک نہیں ہوتے، وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں، فلاں فلاں معاملات۔ وہ دو صحابہ سن کر کے آئے حضرت عمر کے پاس، یہ باتیں رکھتے ہیں کہ سارے لوگوں کا پازیٹیو ہے، ایک جگہ سے اس طرح کی خبر آئی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو مصلی سے کہا کہ آپ ہٹ جائیں، اور ان کی جگہ پر حضرت عمار بن یاسر کو امام مقرر کر دیا گیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو یہ بات بہت گراں گزری، خلیفہ وقت کے خلاف نہیں، عمر ابن خطاب کے خلاف نہیں۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا، جس شخص نے میرے متعلق یہ کہا ہے مجھے امامت سے ہٹانے کے لیے، اگر وہ سچا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ کرے گا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو میں کہتا ہوں اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے۔ اگر وہ جھوٹا ہے الزام میں، اس کی عمر اتنی لمبی کر دے کہ وہ دنیا کے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو جائے اور اس کو جلدی موت نہ آئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اور اس کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص تو امامت تو تب ختم، اور معزولی کے بعد آپ الگ اپنی زندگی گزارتے رہے، لیکن روایات آج بھی موجود ہیں۔ وہ شخص جو اسامہ بن عبد نام کا تھا، اس کو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی عمر اتنی ہو گئی تھی کہ اس کی بہوؤں کے بال اس عمر میں وہ لکڑی ٹیکتے ہوئے چوراہے پر آتا تھا اور لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، غلیظ قسم کے فتنوں میں مبتلا تھا۔ لوگ اسے دیکھتے تھے اور کہتے تھے تیری عمر ہے یہ، تجھے زیب نہیں دیتا، اس عمر میں تو اس طرح کے فتنوں میں مبتلا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے یہ سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا مجھے لگ گئی، میں موت مانگتا ہوں لیکن ملتی نہیں، میں دنیا سے ان فتنوں سے جانا چاہتا ہوں لیکن ہوتا نہیں۔ تو میرے مبشرہ میں موجود صحابی رسول کے خلاف فتنہ پرور اتنے بڑے فتنے کو انجام دے سکتے ہیں، تو باقی اماموں کا حال ہی چھوڑ دو۔ دوسرے اماموں کو عصر سے مغرب کے بیچ کب نکال کر پھینک دیا جائے کچھ پتہ نہیں ہے، اور اماموں کو بھی اب زیادہ بھاویلا کیا کرنا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے، نکل آنا ہے اور ان کو دعا دینا اللہ ان کی عمر لمبی کرے، یہی بات ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کئی جنگوں میں شریک رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل۔ کل میں نے بتایا حضرت عثمان کے 12 سالہ خلافت کے دور میں آخر دور ایسا آیا جو فتنوں سے بھرا ہوا تھا۔ عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی جس نے یہ بیج بویا اور ایک جماعت پیدا کر دی، اور مسلمانوں میں انتشار اور فرقہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور سبب کہاں یہ فتنہ کہاں تک پہنچا، حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا مدینے میں۔ یہ پہلا قتل ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کا قتل۔ حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا لیکن وہ تو ایک آگ کا پجاری تھا، ابو لولو فیروز مجوسی، لیکن حضرت عثمان کا جو قتل ہوا ہے وہ آپسی انتشار کی وجہ سے ہوا۔ تفصیل میں نے بتایا، جگہ جگہ انقلاب نام سے کچھ جماعتیں کھڑی ہوتی تھیں، ان کو یہ چاہیے تھا ریگولیشن،
اور ان کو جدت نیاپن چاہیے تھا. حضرت عثمان کا خلافت کا زمانہ 12 سال ہو رہا تھا اور یہ وقت یہاں تک آ پہنچا کہ مدینے میں پہنچ کر کے ان سبائیوں نے, مصر کے رہنے والے بلوائیوں نے حضرت عثمان کا قتل کر دیا. یہ قتل صحابہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. جتنے بڑے صحابہ تھے اس قتل کے خلاف تھے. خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کی سخت مذمت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مدینہ کو جس نے حلال کر دیا خون سے حضرت عثمان کے, وہ دنیا کا بدترین شخص ہے. اور حضرت علی کے فرامین ہے کہ میں سمجھتا ہوں قتل عثمان سب سے بدترین فتنہ ہے. اب حالات ہو گئے, ان کے قتل کے بعد جنازہ ہو گیا, تدفین ہو گئی, جنت البقیع میں آپ دفن. اب خلافت کا مسئلہ آیا کہ اب کون خلیفہ بنے گا. جیسے حضرت ابو بکر کی خلافت کیسے تمام مسلمانوں نے اتفاق رائے سے آپ کو خلیفہ چن لیا تھا, اور حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے جاتے وقت خود ہی اعلان کر دیا تھا, اس لیے اختلاف نہیں ہوا, صحابہ نے ان کو چن لیا. اور حضرت عثمان کی خلافت کیسے ہوئی تھی؟ 6 صحابہ جمع ہوئے تھے. کل جیسے میں نے بتایا مجلس شورا اس کو کہتے ہیں, جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, حضرت زبیر, حضرت طلحہ اور حضرت علی, حضرت عثمان, یہ 6 لوگ تھے. حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کو منتخب کیا تھا, یہ 6 لوگ جس کو منتخب کریں گے وہ خلیفہ ہوگا. ان 6 میں سے 2 تو پہلے ہی ہٹ گئے کہ ہم کو خلافت کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور باقی جو 2 تھے انہوں نے اپنی خلافت دوسرے کو سپرد کر دی. جیسے حضرت زبیر نے حضرت علی کو دے دیا, حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو. بچے 2 ہی تھے, حضرت علی اور حضرت عثمان, جو خلافت کے دعوے دار. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں سے وعدہ لے لیا تھا, ہم جس کی بیعت کریں گے ایک دوسرا اس کی پیروی کرے گا, اطاعت کرے گا. تو جب حضرت عثمان کی بیعت ہو گئی تو حضرت علی نے بھی بیعت کیا. اب یہ پوری روایت مسند ابی اعلیٰ میں, تاریخ ابن عساکر میں, خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منقول یہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب حضرت علی کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا, وہ بھی میں ابھی تاریخ میں بتاتا ہوں. 2 جنگیں ہوئی ہیں جو تاریخ کی بدترین قسم کی, یعنی جس میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ان جنگوں کے متعلق ذکر کرنا مسلمانوں میں یہ ضروری نہیں ہے, لیکن ابھی دور ایسا آ گیا ہے کہ چوہے بہت آ گئے ہیں اور تمہارے وائر کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں, اس لیے ہمیں حقیقت تھوڑی بیان کرنی پڑی. جنگ جمل, جنگ صفین کے متعلق خلفشار مچا کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے, اس لیے حقیقت کیا ہے وہ بتاؤں گا. اس وقت جب بصرہ میں گئے تھے حضرت علی, ایک مشہور تابعی ہیں اور ایک صحابی ہیں حضرت احنف بن قیس, انہوں نے پوچھا تھا حضرت علی سے, اے علی آج آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بصرہ تک آ گئے ہیں, آپ یہ بتائیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا آپ کو اس کا حکم دیا تھا, یا آپ یہاں تک کس لیے آئے؟ تب حضرت علی نے تفصیلاً ایک حدیث پر جو حضرت علی سے مروی ہے بیان کیا. کہا لوگوں سنو, میری قرابت رسول اللہ سے کیا ہے وہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں, میری رشتہ داری کیا ہے, لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہمیں ڈر یہ تھا کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا مسلمانوں میں, لیکن اللہ کریم ایسا کرم کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مہاجرین اور انصار سب نے بالاتفاق خلیفہ مان دیا. حضرت علی کہتے میں بھی اس میں تھا, میں نے بھی حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کیا, اور صرف اتنا نہیں کہ نہ چاہتے ہوئے, بلکہ حضرت علی کہتے وہ اس کے اہل تھے اور اس کے حقدار تھے, ان سے افضل ہم میں کوئی نہیں تھا, میں نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا. اور جب جب انہوں نے جنگوں میں شرکت کا کہا, میں نے جنگوں میں شرکت کی, جتنا انہوں نے مجھے حصہ دیا میں اس میں سے حصہ لیتا رہا. لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا, لیکن حضرت ابو بکر نے جانے سے پہلے ایک وصیت کر دی تھی مسلمانوں کو حضرت عمر کے نام پر کہ عمر بن خطاب کو میں صحیح سمجھتا ہوں, تم لوگ اپنا اس کو منتخب کر لو. تو حضرت علی کہتے ہیں حضرت ابو بکر کی ہم حد درجہ تعظیم کرتے تھے, اس لیے ان کے فرمان کے آگے کوئی جا نہیں سکتا تھا. حضرت عمر کو ہم نے خلیفہ بنایا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے 10 سالہ زمانے میں جتنی جنگیں انہوں نے مجھے جہاں جہاں بھیجا میں نے شرکت کی, جو مال غنیمت ملتا تھا ان کی طرف سے میں نے سب لیا, اور ہر چیز میں ان کے شانہ بشانہ رہا. پھر جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجلس شورا بنا کر گئے تھے 6 لوگوں کی, اس میں میں بھی تھا, اور اس میں 6 لوگوں میں جب انتخاب کرنے کی بات آئی تو 2 ہٹ گئے اور 2 نے ہمارے حوالے کر دیا. لاسٹ میں 2 بچ گئے, علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت علی کہتے ہیں چونکہ عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا, وہ 6 میں سے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں, انہوں نے حضرت علی سے وعدہ لیا تھا اے علی اگر آپ کے علاوہ میں